وہ گئے ہوئے تھے یورپ اپنی تعلیم کے سلسلے میں، جناح صاحب موجود تھے لیکن وہ شریک نہیں ہوئے مسلم لیگ، 1913 تک شریک نہیں ہوئے۔ سر توڑ کوشش کی ہے کہ کوئی معاملہ ہندو مسلم معاملہ ایسا طے ہو جائے، کوئی فارمولہ ایسا طے ہو جائے کہ یہ ملک تقسیم نہ ہو، کوئی شکل، مایوس ہو گئے پھر ہندوؤں سے، یہاں سے اپنی بساط لپیٹی، انگلینڈ میں جا کے لندن میں جا کے سیٹل ہوئے، مکان خریدا، پریکٹس شروع کر۔ ایس ایم اکرام جو بڑی عظیم کتابوں کے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، ان کے مصنف جو ہیں، یہ ایس ایم اکرام اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک ملاقات کی آ کر جناح صاحب سے کہ آپ کیوں چھوڑ آئے ہندوستان، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ دو جملے کہے محمد علی جناح نے، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو ہندو نے کہا کہ یہ ہندو مسلمان اسلام جو ہے ہندو مسلمان اتحاد کا سفیر ہے، گوکھلے کا دیا ہوا خطاب تھا، یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ لیکن قائد اعظم کہتے ہیں انکورجیبل، وہ ان کی اصلاح نہیں ہو۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر جو بات مجھ سے صبح کو کرتا ہے شام تک وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے کو بتا دیتا ہے یا گورنر کو جا کے بتا دیتا ہے۔ ایسی قوم کی میں کیسے قیادت کروں؟ لیکن اس کے بعد ایک فیز آیا ہے، اور اس فیز کا شروع کرنے والا اقبال درویش ملنگ، اس نے مسلم لیگ کی تحریک میں انجیکشن لگایا 1930 کے خطبے میں، احیاء اسلام۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے، یہ دور بنو امیہ دور ملوکیت تھا، دور اسلام تو نہیں تھا حکومت کی سطح پر۔ دور بنو عباس اور یہ سلاطین عثمانیہ، وہ خلفاء کہلاتے تھے۔ خلفاء کہاں تھے؟ بادشاہ تھے۔ تو تاریخ دنیا تو اسی حوالے سے دیکھتی ہے اسلام کو۔ تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے، اگر ہمیں علیحدہ ملک مل جاتا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ بنے گا، تو ہم ان دھبوں کو ہٹا کر اور اسلام کا اصل روح انور دنیا کے سامنے لائیں گے۔ دس واز دی پازیٹیو انجیکشن، احیاء اسلام۔ شاعری میں تو وہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب یہ شاعری میں تو ان کا جو ولولہ انگیز پیغام تھا وہ کافی عرصے تھا۔ یہ تحریک مسلم لیگ میں انجیکشن لگایا ہے 1930 میں۔ یہی انجیکشن جا کے لگایا ہے محمد علی جناح لندن میں 1932 میں، تیسری گول میز کانفرنس میں۔ جناح صاحب شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اقبال گیا، شریک ہوا، اور وہاں ملاقاتیں ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں یہی بات، احیاء اسلام کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صرف خوف، ہندو کا خوف، ہندو سے مصالحت، اس کو چھوڑو۔ مسلمانوں کو گیلوینائز کیا جا سکتا ہے تو اسلام کے حوالے سے، کہ اسلام کو اٹھایا جائے۔ یہ ہے وہ لمحہ جس کے بعد محمد علی جناح قائد اعظم بنا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا، بلکہ خود مولانا روم نے کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اقبال کی اگر یہ صحبت نہ ہوئی ہوتی اور اقبال نے یہ انجیکشن نہ دیا ہوتا تو محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی تھا ایک، مولائے روم بن گیا۔ شمس تبریز اس کی رفاقت یا صحبت کی بدولت۔ بہرحال اس کے بعد جو تحریک چلی ہے، قائد اعظم واپس آئے اور پھر انہوں نے سنبھالی مسلم لیگ کی قیادت، لائف پریزیڈنٹ ہو گئے۔ پھر انہوں نے جو 10 برس تک اسلام کا راگ الاپا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا نظام، ہم اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے ایک مثال لانا چاہتے ہیں۔ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک مثال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز تھی جس نے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا۔ اسلام، علماء میدان میں آ گئے،
صوفیہ آ گئے، پیر جماعت علی شاہ دیوبند کا بڑا حلقہ اگرچہ مخالف رہا، لیکن وہیں سے مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے لوگ نکل آئے. تقریباً تمام جو بریلوی علماء کا طبقہ تھا وہ ساتھ آ گیا، پیر سب کے سب ساتھ آ گئے، اس لیے کہ اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام لانا ہے، اسلام قائم کرنا ہے. اس کے نتیجے میں سن 46 میں مسلم لیگ کو وہ فتح حاصل ہوئی کہ پھر ماننا پڑا ہندو کو بھی اور انگریز کو بھی کہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یہ مثبت اساس، وہ منفی اساس. مثبت اساس ہم نے تعمیر کی ہی نہیں. کہاں ہے وہ اسلام؟ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں جا کر محل دیکھ لیجیے، مسجدیں بھی محل نما بنا دی گئی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ سعودی بادشاہ جیسے بھی ہیں، عیاشیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بلینز آف ڈالرز کا ایک محل بنتا ہے، لیکن انہوں نے حرمین پر بھی بلینز آف ڈالر خرچ کیے. اس طرح ہمارے مسجدیں بھی عالیشان بن رہی ہیں، لیکن گھر اپنے. اسلام کہاں ہے؟ وہ اصول حریت و اخوت و مساوات کہاں ہے؟ وہی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی تقسیم یہاں ہے. وہی جاگیردار بیٹھا ہوا ہے سر پر مسلط ہے. کسان کی خون پسینے کی کمائی، اس کا لائن شیئر وہاں جا رہا ہے. کسان کے بیٹے کے لیے تعلیم نہیں ہے، دوا نہیں ہے، وہ چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. ان کی اولادیں جا رہی ہیں، انگلستان میں پڑھ رہی ہیں، امریکہ میں پڑھ رہی ہیں، وہاں سے پڑھ کر آئیں گے تو بیوروکریسی انہی کے پاس ہے. یہ سارے کے سارے جاگیردار بڑے زمیندار وہی اب بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی بن گئے، اور سارا بیوروکریسی کا اکثر معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں، ٹاپ کی بیوروکریسی. بہرحال وہ نظام کی ایک جھلک بھی ہم نے دنیا کو نہیں دکھائی. ہم نے مثبت تعمیر کی ہی نہیں سرے سے. 60s میں مجھے یاد پڑتا ہے پروفیسر زائرنگ ایک ہوتے تھے جو یہاں کے اسٹاف کالج میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے رہے بہت عرصے. امریکن تھے، واپس جا کر انہوں نے کتاب لکھی. اس کا ایک جملہ جو تھا میرے کلیجے میں تیر کی طرح چلا تھا، لیکن میں نے سمجھا بات ٹھیک کہی ہے اس نے. پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. پاکستان کو قائم ہوئے 20 برس ہو گئے ہیں، یہ 60s کی بات ہے، لیکن ابھی وہ اپنے تشخص کی تلاش میں ہوں کون اور کیوں ہوں میں. آج تو معاملہ بہت آگے جا چکا. آپ کی نوجوان نسل تو بالکل رائٹ آف کر چکی ہے پاکستان کو اپنے ذہنوں میں. ابھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو ذرا ہمت دیکھیے، ٹیلی ویژن چینل پر جو دنیا میں بات جا رہی ہے، آپ کا ایک کمپیئر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانے کب یہ لعنت زدہ لکیر جو ہے، یہ میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، یہ کب ختم ہوگی پاکستان ہندوستان میں درمیان. آپ کا مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ اگر کہہ چکا ہے یہ لکیر ختم کرو. یہ سارے جو ہیں آثار ہیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جدھر ہم تیزی سے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک ویک اپ کال ہے جو اس زلزلے کی شکل میں آئی ہے. اب بھی جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. یہ سلطنت خدا داد ہمارا بہت بڑا انعام تھی، یہ معجزہ تھا پاکستان کا قیام. کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں. پاگل ہو گئے تھے مسلمان، پاگل. مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں نے کیوں ووٹ دیے مسلم لیگ کو؟ پاگل نہیں تھے کیا؟ ان کا صوبہ آ سکتا تھا پاکستان میں؟ یو پی، سی پی، مدراس، بامبے یہ آ سکتے تھے. پھر یہ دنیاوی سطح پر تو پاگل بن کہا جائے گا. وائی آر یو سپورٹنگ مسلم لیگ؟ تمہیں یہاں ہندوؤں کے رہن و کرم پر رہنا پڑے گا. اور رہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں مسلمان کا کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یا دفاع ہو جاؤ یہاں سے، اور یا یہ کہ تمہیں ہم دفن کر دیں گے. بہرحال یہ صورتحال، اس میں ایک ویک اپ کال آئی تھی 1971 میں. بدترین شکست کا ایک کلنک کا داغ. 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کے قیدی بنے، اس کی اسیری میں گئے جن پر ہم نے کہیں 1000 برس کہیں 800 برس حکومت کی تھی. کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا، اور وہ تمام یکسو ہو کر مشرقی فرنٹ سے وہ مغرب کی طرف پورا زور ڈال رہا تھا. 6 دن کی مار تھا مغربی پاکستان، not more than 6 days in any case.